السلام علیکم بھائیوں، آج ہم قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہیں جس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ سورہ البقرہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، اگر آپ غور کریں تو وہی باتیں لاگو ہوتی ہیں آج کے مسلمانوں پر بھی۔ اور میں نے جب قرآن کو غور سے پڑھنا شروع کیا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے نوٹس کی تھی ایک بات، جو میں ابھی یہاں اس کا ذکر کروں گا۔ اور میں نے سوچا یار یہ تو وہی ہے جو مسلمان بھی کہتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا کہنا یہ تھا کہ ان کو آگ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے چھوئے گی، اور مسلمانوں کا بھی یہی کہنا ہے، کیونکہ ان کو حدیثوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ ان کو آگ کچھ عرصے کے لیے چھوئے گی اور پھر وہ نکال دیے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ آگ میں گئے تو آپ آگ میں گئے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں اور باتیں پڑھیں یہودیوں کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ سملیرٹیز ہیں۔ وہ جو باتیں کر رہے تھے یا وہ جو باتیں کہہ رہے تھے، وہی چیزیں مسلمان بھی کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ وارننگ ہے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ پہلے جو قوم تھی یہ بھٹک گئی، تو تم باز آ جاؤ، لیکن انہوں نے کچھ بات سمجھی نہیں۔ تو میں یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا تھا، یہ آیت 75 ہے سورہ البقرہ کی۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے جو طاقتور اور رحم کرنے والے ہیں۔ افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم تمنا کرتے ہو یا تم امید کرتے ہو کہ وہ یؤمنوا لکم، تم پر ایمان لائیں گے یا تمہارا یقین کریں گے؟ وقد کان فریق منہم، جبکہ ان سے پہلے ایک فرقہ تھا، جماعت تھی، یسمعون کلام اللہ، جنہوں نے سنا کلام خدا کا، یا کہا کہہ لیں آپ اس کو، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر اس کے بعد اس کو بدل ڈالا، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں جنہوں نے ایسا کیا، یا وہ جانتے تھے کہ وہ ایسا کر رہے تھے۔ یہ یحرفونہ کا لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی پراپر جگہ سے ہٹانا، یہ عربک میں اس کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کانٹیکس بدلنا، جو کہ حدیثوں کا جو کام ہے وہ ہے ہی یہی، کہ حدیثیں جو ہیں وہ قرآن کا کانٹیکس بدلتی ہیں۔ کیونکہ آپ قرآن کو کوئی بھی آیت کو پڑھیں گے تو وہ کئی مفسر ہوگا، وہ چلے جائے گا حدیثوں میں، اور وہ کہے گا یہ اس وقت نازل ہوئی تھی اور یہ سچویشن تھی اور یہ ان لوگوں کے لیے تھی، یہ قبیلے کی تھی، اور یہ وہ کر کے نا وہ آپ کو گھما دے گا، کیونکہ وہ بات ہو رہی ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے ابھی کرنٹ سچویشن میں۔ قرآن جو ہے وہ تو گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے، انسانیت کے لیے، اٹس اے ٹائم لیس گائیڈنس۔ تو قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو آپ اپنی کانٹیکس میں دیکھیں نا، کیونکہ وہی بات ہو رہی ہے کہ الکافرون ابھی بھی موجود ہیں، منافقون ابھی بھی موجود ہیں، الذین کفروا ابھی بھی موجود ہیں، یہ سارے گروپس جو ہیں نا، جماعتیں، یہ ابھی بھی موجود ہیں، یہ کوئی کچھ بدلا نہیں ہے۔ تو خیر تو یہ جو ہے انہوں نے یحرفون من بعد ما عقلوا، انہوں نے اس کو بدل ڈالا، یعنی اس کے معنی بدل دیے، اس کو ٹوسٹ کیا، مطلب یہ ہے ٹوسٹنگ کرنے کا، کانٹیکس چینج کر کے ٹوسٹ کرنا لفظوں کو۔ اور یہی جو مسلمانوں کی حرکتوں میں سے سب سے بڑی حرکت جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لفظوں کے معنی بدلتے ہیں، اور وہ آپ کو کہہ دیا انہوں نے کہ بھائی سجدے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ اپنی پیشانی رگڑو، کسی پتھر کے سامنے کعبے کی طرف، کہ وہ قبلہ اس کو بنا دیا، جبکہ لفظ قبلہ جو قرآن میں استعمال ہوا اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ کسی رخ کی طرف آپ مڑیں نماز پڑھنے کے لیے۔ قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ جانے کی بات ہو رہی ہے، جس کو ڈیسٹینیشن بولتے ہیں انگلش میں۔ جبھی موسیٰ کے قصے میں یہ قبلے کا لفظ استعمال ہوا تھا، جب موسیٰ کو کہا کہ تم جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی قبلہ بناؤ اپنے گھروں کو، یعنی لوگ وہاں سارے جمع ہوں، ہجرت کی بات ہو رہی تھی۔ خیر وہ کسی اور ڈسکشن کسی اور وقت ہوگا۔ یہاں ہم لوگ آتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ حدیثوں نے آپ کو کتنا گھما دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بھٹکے میں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ تم ان کو بتاؤ گے، بما فتح اللہ علیکم، جو خدا نے تم پر کھولا، لِيَحَجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ وہ تم سے جھگڑا کریں اپنے رب کے سامنے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَلَا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ان کو یہ سب باتیں پتہ ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا، کیا وہ نہیں جانتے کہ خدا جانتے ہیں جو ما یسرون، جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلان کر رہے ہیں، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے پڑھیں اس کو غور سے، ٹھیک ہے، کہ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مجھے پتہ ہے یہ بات تو ان کے لیے ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کو پتہ سمجھنے کی کوشش کریں آج کے زمانے میں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو بولا نا کہ بہت سی جگہ آپ پڑھیں گے قرآن میں تو آپ کو جو یہ باتیں ان کے بارے میں ہو رہی ہیں، یہودیوں کے بارے میں، وہ آپ کہیں گے یار یہ تو وہی فٹ ہو رہا ہے جو مسلمان کر رہے ہیں۔ دیکھیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيُّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظَنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں امیون۔ امیون مطلب ہوتا ہے جس کو یہ بولتے ہیں مسلمان، اس کا مطلب ہے، کیونکہ یہ لفظوں کو مڑوڑا ہوا ہے نا، امیون کو یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے جاہل، ان پڑھ۔ بات جاہل ان پڑھ کی نہیں ہو رہی، بتا رہے ہیں آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ ومنہم امیون، کون ہے امیون؟ لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، یعنی وہ جو ہے جو کتاب جو ہے قرآن کے مطابق جو کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لا، قانون، کیونکہ قرآن میں قانون موجود ہے نا، الکتاب جو ہے نا وہ ایکچولی اس کا مطلب ہے قانون، اور یہی وہی قانون ہے جو یہودیوں کو دیے تھے، بنی اسرائیل کو دیے تھے، ٹھیک ہے۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، تو وہ نہیں جانتے کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ مطلب ان کو خود ہی پتہ ہے کہ کیا قانون ہے، الا امانی، سوائے فضول خواہشات کے، وین ڈیزائرز اس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ بونگیاں مار رہے ہیں۔ یظنون مطلب ہوتا ہے خیالات، میرا خیال یہ ہے، میرا خیال وہ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں آپ کبھی، وہ آپ کو خیالات میں لے جائیں گے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کتاب کے بارے میں، یا وہ آپ کو حدیثوں میں لے جائیں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو افسوس ہے ان پر، للذین یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، یہاں کتاب جو ہے نا وہ اس سینس میں استعمال ہو رہا ہے کہ وہ خود ہی قانون لکھ رہے ہیں، یہ خدا کا قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو خدا کا قانون ہے جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قانون ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شروع میں آتا ہے سورۃ البقرہ کے۔ تو یہ لوگ بھی کتاب لکھ رہے ہیں لیکن یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ حدیثوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حدیث میں نا جو کتاب جو ہے نا وہ اس میں الگ قانون ہے، اس میں ان کا پورا شریعہ ہے، جبکہ شریعہ وریعہ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن میں جو قانون ہے وہ قانون ہے، اس کو بس نافذ کرنا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بعد بات کروں گا کہ جو لوگ نہیں نافذ کرتے خدا کی کتاب میں جو لکھے ہوئے قانون، ان کو کیا کیا کہا گیا ہے، خدا نے ان کو ظالمون کہا ہے، مطلب غلط کرنے والے، الکافرون کہا ہے، کفر کرنے والے، اور یہ کہ اگر وہ نہیں قائم کریں گے جو ان کو دیا گیا ہے قانون میں سے، کتاب میں سے، تو ان کا بہت برا اثر ہوگا، جو کہ مسلمانوں کا اثر ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں۔ مسلمانوں نے خدا کی کتاب کو تو لیا ہے اور پھر ساتھ میں حدیثوں کو بھی لے لیا اور دونوں کو ساتھ ملا لیا، یہ شرک ہے سراسر۔ خدا کا قانون ہی قانون ہے بس، رسول کا بھی کام یہ تھا کہ وہ قانون نافذ کرے جو کتاب میں ہے قرآن میں، اور یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ پورا پیسیج آپ کو دکھاؤں گا، اس میں کھلم کھلا یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، تو فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو افسوس ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے، یہی نہیں حدیثوں کے ساتھ کرتے، یہ سیدھے طریقے سے نہیں کرتے، یہ ٹیڑھے طریقے سے کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ رسول اللہ نے حدیث میں ہمیں بتائی یہ باتیں، ہے نا، حدیث میں تو حدیث یہی ہے نا، حدیث کیا ہے، وہ جو کہنا ہے اور جو کرنا ہے رسول کا وہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر وہ رسول، لیکن آپ کہہ تو یہی رہے نا کہ یہ خاص کوئی چیز آ رہی ہے خدا کی طرف سے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، رسول کے پاس تو آئے خالی قرآن تھا، محمد کے پاس خالی قرآن آیا تھا، اور یہ بھی قرآن میں ہے، انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ویڈیو کسی اور وقت بناؤں گا۔ ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کا سودا کریں چند پیسوں کے لیے یا معمولی قیمت پر۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو افسوس ہے ان کے لیے جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم مما یکسبون، اور افسوس ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ یہ مولویوں کی بات ہو رہی ہے، جو شیخ ہیں نا، استاد جو بیٹھے ہیں سارے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، یہ کون ہے؟ وقالوا، یہ، اور وہ کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی کہہ رہے ہیں جنہوں نے لکھی ہے کتاب، یہ دیکھا، حدیثوں کی کتابیں گڑھ دی ہیں، اور ان میں وہ کہہ رہے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھوئے گی صرف کچھ دنوں کے لیے، یہ حدیث میں ہے بائی دا وے، آپ جا کے پڑھ لیں۔
کل اتخذتم عند اللہ احدا فلن یخلف اللہ احد، کیا تم نے خدا سے عہد لیا ہے، فلن یخلف اللہ عہد، کہ خدا اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا یا اس کے خلاف نہیں جاتا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو خدا کے بارے میں جو تمہیں نہیں پتہ. یہ دو چوائسیز ہیں، یا تو تم نے عہد لے لیا ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ظاہری بات ہے کیونکہ عہد تو کہیں نہیں ہے قرآن میں کہ تمہیں آنکھ کچھ عرصے کے لیے چھوئے گی. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو تم کہتے ہو خدا کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، یہ جھوٹ. بلا من کسبت سیئات واحاطت بہ، یقیناً جس نے من کسبت سیئات، جس نے غلط کام کیے کمائے، واحاطت بہ خطیئتن، اور اس کے خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو وہی ہیں اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنات ہم فیہا خالدون، اور جنہوں نے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنات ہم فیہا، وہ جنت کے رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. قرآن آپ سے اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہے کہ اچھے کام کرو اور خدا پہ ایمان لاؤ اور آخرت پہ ایمان لاؤ. یہ جو پوری بات ہے نا کہ مذہب میں آپ کنورٹ ہو جائیں اور آپ ان کی رسموں میں لگ جائیں، ایسی کوئی بات قرآن میں ہے ہی نہیں. جب بھی آپ کو قرآن میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں ملے گا. آپ ڈھونڈ لیں جتنا آپ کو ڈھونڈنا ہے، وہ طریقہ ہی نہیں ملے گا. کیونکہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ موڑو اپنا مشرق و مغرب کی طرف، یعنی کہ تم قبلے ڈھونڈتے پھرو. پر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اور جو اچھے کام کرے اور جو کتاب پر ایمان لائے. یہ ساری باتیں ہیں، یہ ایک اور جگہ ہے قرآن میں. انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا. یہ ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ بہت اسٹڈی کے بعد میں نے نکالی ہیں، اور میں ٹائم لگتا ہے بات سمجھنے میں. خیر، یہ ویڈیوز اسی لیے میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ قرآن کو ذرا غور سے پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھے بات ہو کیا رہی ہے، موٹی موٹی باتیں کیا ہو رہی ہیں. اور کیونکہ یہ جو مذہب جو ہے نا، یہ آپ کو بیسکلی فضول چیزوں میں لگا کے رکھتے ہیں، یا پھر آپ ان مولویوں کی باتیں سنتے ہیں صبح شام جو جھوٹے ہیں، مکار ہیں، خود تو آگ میں ہی جا رہے ہیں، ساتھ میں دوسروں کو بھی لے کے جا رہے ہیں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.